سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، آج جو ہے وہ 16 دسمبر ہے اور 11 سال قبل آرمی پبلک اسکول پشاور کے اندر جو ہولناک واقعہ پیش آیا، آج اس کی 11ویں برسی ہے اور اس لرزا دینے والا جو واقعہ ہے وہ آج بھی لوگوں کو کافی شدت سے جو ہے وہ محسوس جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ریاست نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، کچھ پریکٹیکل سٹیپس جو ہے وہ لینے کی کوشش کی ہے، اس میں نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان اس ٹائم پہ تھا اور ایک موومنٹ جو ہے وہ بنی دہشت گردی کے خلاف، آج وہ 21 پوائنٹس جو ہے وہ 14 پوائنٹس تک جو ہے وہ سکڑ گئے ہیں، لیکن اس میں بھی کمپلینس ہیں ریاست کو کہ جو صوبائی پارٹ ہے، جو جوڈیشل پارٹ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کمی جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک اس ساری جنگ کا وہ پارٹ ہے جس میں کائنیٹکس جو ہے وہ انوالوڈ ہے، دوسرا اس کا ایک پیورلی آئیڈیولوجیکل جو ہے وہ پیرامیٹر ہے۔ دونوں کو جو ہے ایک ساتھ جو ہے وہ ایڈریس جو ہے وہ کرنا پڑے گا اور یہی ایک کامیاب جو ہے وہ اسٹریٹجی بن کے جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آئے گی۔ لیکن امپورٹنٹلی افغان طالبان نے بنسبت اس کے کہ ہسٹریز جو ہے وہ تھوڑی سخت رہی ہیں ماضی قریب میں، ایک ڈکلیریشن جو ہے وہ دی ہے جس میں انہوں نے علماء کو بھی بلایا اور جو ٹرائبل ایلڈرز ہیں، قبائلی مشران، ان کو بھی جو ہے وہ ساتھ میں بلایا اور یہ ڈکلیریشن دی کہ افغانستان کی زمین سے جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں کسی قسم کی اجارہ داری نہیں ہوگی، اور اس کو ان کے فارن منسٹرز نے فتوے کے طور پہ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا، اور پھر جو ان کے ڈیپیوٹی انٹیلیجنس چیف ہیں تاج میر جواد، انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ کیا کہ یہ ڈکلیریشن جو ہے مزید دونوں ممالک کے درمیان میں آگے ایک استحکام جو ہے وہ پیدا کرے گی۔ آن گراؤنڈ کی اگر سچویشن جو ہے وہ کریں تو ایسے جو مسلح جتے ہیں وہ ابھی بھی کارروائیاں کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو اس سارے سانحہ کا جو ہے وہ ایک آئیڈیولوجیکل باکس اور آئیڈیولوجیکل پیرامیٹر جانچنے کے لیے کہ ایک تو اس جو ڈکلیریشن کو، جس کو فتوے کا نام جو ہے آ رہا ہے، اس کے جو ہے کیا اثرات جو ہے وہ ہوں گے اور مجموعی طور پر ان 11 برسوں میں ہم نے کیا سیکھا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مولانا راغب نعیمی صاحب، جو چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، اور قیام امن جو کمیٹی ہے پیغام امن، اس کے رکن بھی ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ جو ہے وہ ٹائم دینے کے لیے، لیکن جو یہ ڈکلیریشن جو ہے وہ آیا ہے افغانستان کی طرف سے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کو آئیڈیولوجیکل پیرامیٹرز کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی یہ ایک ضرورت تھی، اور جو 2 راؤنڈ آف ٹاکس بھی ہوئے ترکی میں بھی اور قطر میں بھی، اور اس کے بعد سعودی عرب میں بھی جو بات چیت ہوئی، اس میں ایک اہم پہلو تھا ان کی طرف سے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈریس جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دیکھیے 16 دسمبر پاکستانی تاریخ میں 2 اہم واقعوں کو لیے ہوئے ہیں۔ ایک سقوط ڈھاکہ ہے، ہمارے لیے بہت المناک ہے، پاکستان کا 2 لخت ہو جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر 11 سال قبل APS آرمی پبلک اسکول کے اوپر جو حملہ ہے، اور اس کے نتیجے میں شہادتیں ہیں، بچوں کی شہادتیں ہم نے دیکھی، اور پھر اس کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان اور پھر ساری چیزیں جو کہ پورے ملک کے اندر ہم نے چیزیں ایوالو ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ اسی ہی کے نتیجے میں ہم نے پیغام پاکستان کو بھی ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے ہم نے اس کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، پھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پیغام پاکستان جب 2018 کے اندر انیشیٹ ہوا اور اس کی باقاعدہ رونمائی ہوئی، تو 2018 سے لے کے اب وی آر ان 2025 اینڈ ہونے جا رہا ہے، آلموسٹ 8 سال ہو گئے پیغام پاکستان کو۔ تو پیغام پاکستان ایک آئیڈیالوجی کانسیپٹ ہے ریاست کے پرامن ہونے کا اور ریاست کے اسلامی ہونے کا، تو اس کو بھی انکلکیٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے، لوگوں کو باور کروانے کے لیے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پروسیس ہے جو ٹائم لگے گا؟ ٹائم لگتا ہے نا۔ اب کہیں جا کے پیغام پاکستان کے اوپر بات ہونا شروع ہوئی ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آنا شروع ہوئی ہے، اچھا ہماری ریاست بھی ایک اسلامی ریاست ہے اور اسلامی ریاست کے پیرامیٹرز یہ ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اٹ ٹک اے ٹائم، 8 ایئرز بہت ہوتے ہیں چیز کو انیشیٹ ہونے کے لیے، اور ہم اس کا رزلٹ بھی اب بہت اچھا دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی چیز کو جب ہم لے کر جاتے ہیں افغانستان کی طرف اور اخوان طالبان کی طرف، کہ جن کے ایما پہ افغانستان کے علماء اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک ڈکلیریشن دیا، اگرچہ وہ ان کی طرف سے ابتدائی ڈکلیریشن ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے یہ ہونا بہتر ہے۔ اور اب بات پھر آ جاتی ہے افغان طالبان کے اوپر کہ وہ اس ڈکلیریشن کو کتنا پھیلاتے ہیں، کتنا اس کو وسیع کرتے ہیں۔
کیا وہ اپنی سرزمین پر موجود ایک بندہ جو کہ کسی نہ کسی اعتبار سے وار کے اندر شریک رہا ہے یا اب بھی شریک ہے یا ان کے ساتھ الائی ہے، کیا وہ اس تک اس پیغام کو پہنچا دیتے ہیں یا نہیں پہنچاتے ہیں؟ میں تو پاکستان، یہ تو ایک ایکسٹرنل ایشو ہے جو افغان طالبان کا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو مذہبی جماعتیں ہیں اور مدرسوں کے اندر درس و تدریس کے جو شعبے سے لوگ جو ہے وہ یعنی متصل بھی ہیں. دوسرا یہ کہ وفاق المدارس کے نیچے ایک پورا نظام جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، وہ اس ساری چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو آئیڈیالوجیکل ایک پیرامیٹر کے اندر ہم موجود ہیں، 2001 کے بعد سے جو ہے یہ سارے ایشوز ہیں. پیغام پاکستان تو 2016-17 کے اندر جو ہے 18 میں جو ہے وہ آیا. ہم اب کس سٹیج پر ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک مدارس کی بات ہے تو دیکھیے مدارس کی کیٹیگریز ہیں اور ہمیں اس کیٹیگری کو جس کا تعلق خاص طور پہ آئیڈیالوجی کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے، افغان طالبان کی آئیڈیالوجی اور اس آئیڈیالوجی والے مدرسے جو پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کے ہاں بھی اس کی قبولیت میں تھوڑا سا وقت لگتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو بہت پروگریسو ہیں انہوں نے تو اس کو بہت وارم ویلکم کیا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وی ایگری وتھ اٹ اور ہم اس کو لے کے چلیں گے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن جہاں پہ ریزسٹنس پاکستان کے اندر ہے تو وہاں پہ اس حوالے سے بھی ایک ریزسٹنس تھوڑی سی ابھی آئے گی. فوری طور پہ اس کی قبولیت نہیں ہے اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو دونوں ممالک کے ہیں وہ آپس میں انٹر لنک بھی ہیں، ان کے عزیز داریاں بھی ہیں، ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں. پھر بہت سارے افغان پاکستان کے مدرسوں سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، آئیڈیالوجی سیم ہے، تو اس میں پھر وہ دوبارہ دیکھیں گے اپنے اساتذہ کی طرف کہ ہمارے اساتذہ اس ڈکلیریشن کو کس طرح لیتے ہیں اور ہمیں وہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے پروسیس میں تھوڑا سا وقت لگنا ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے مدارس میں بھی جن کی آئیڈیالوجی سیم ہے ان کے ساتھ، اور ان لوگوں کو بھی خود سے بھی اس کو سمجھنے میں ذرا وقت لگنا ہے تھوڑا سا. اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے جو آدمی شہروں سے کٹا ہوا کسی قصبے کسی دیہات کے اندر ہے، اس تک یہ بات پہنچنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. ہم نے پیغام پاکستان کو جب لانچ کیا ہے تو اس کے بعد سینکڑوں اس کی ورکشاپس ہوئی ہیں، یونیورسٹیز میں ہوئی ہیں، کالجز کے اندر ہوئی ہیں، مدارس کے اندر ہوئی ہیں، اسکولز کے اندر ہوئی ہیں، پبلک پلیسز کے اوپر ہوئی ہیں، اداروں کے اندر ہوئی ہیں. بالکل اسی طریقے سے اسے جو ڈکلیریشن افغانستان کے ہاں دیا گیا ہے انہیں اس کو پھیلانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اور وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ابھی اس طرح کا تیز نہیں ہے اور وہاں پہ خبر کی جو رسائی ہے وہ اس طرح کی تیز نہیں ہے جس طرح کہ ہم پاکستان میں اس رسائی کو تیز دیکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن ہمیں اس کا الٹیمیٹ بہت اچھا نتیجہ سامنے یعنی انتظار جو ہے وہ کرنا تھوڑا چاہیے، سا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، آپٹیمزم جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے. ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، واپس آ کر میں تھوڑا نیشنل ایکشن پلان کے حوالے پوچھنا چاہتا ہوں. اس کو بھی تقریباً کوئی 8-10 برس جو ہے وہ گزر چکے ہیں. جن چیزوں کا تعلق جو ہے وہ مذہبی طبقات سے تھا یا نیریٹو بلڈنگ سے تھا، اس کا بھی ایک ریویو آپ سے مانگوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر وہ گرے ایریاز ہیں جو ہم لیک کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا، جب ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں نا صاحب، ہم لیجسلیشن کی بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک کلیدی کردار جو ہے وہ رہا ہے. اور obviously ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، کوئی بھی قانون جو ہے وہ پاس ہونے سے پہلے آپ کی نظر سے ضرور جو ہے وہ جاتا ہے. جب آپ وہ لیجسلیٹو ریویو جو ہے وہ کرتے ہیں تو پچھلے 11 سالوں کے اندر ہمارا جو ایک قانونی جو حصہ ہے نیشنل ایکشن پلان کا، جو خصوصی طور پر ہمارے سبجیکٹ سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے، اس کو آپ کیسے جو ہے وہ گوچ کرتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے خود بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کا تعلق صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جوڈیشری کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے اور ایک تعلق اس کا علماء یا مدارس کے ساتھ ہے. دیکھیے جہاں تک مدارس والی بات ہے، انتظامیہ نے مدارس والے معاملے کو بہت کلیئر کر دیا. کلیئر یہ کیا ہے مثال کے طور پہ کہ جی اسپیکر کے اوپر پابندی ہوگی یا اسپیکر ایکٹ کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے گا. انتظامیہ نے اسپیکر ایکٹ کے اوپر عمل درآمد کروایا. لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ عمل درآمد اسپیکر ایکٹ کے ذریعے سے مساجد اور مدارس پہ تو ہوا، لیکن وہ چھابڑی فروش جو کہ مائک لگا کے اور اسپیکر استعمال کر کے اپنی چیزیں بیچ رہا ہے اس پہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا. یعنی جو اسپیکر کا استعمال مذہب کے اندر ہو رہا تھا
اس کا استعمال تو اس کو دائرہ کار کے اندر لے کر آ گئے، لیکن جو غیر مذہبی مقامات اور غیر مذہبی معاملات میں ہو رہا تھا وہ اس طریقے سے کیٹر نہیں ہو سکا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی قانون کی عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں تو علی الاطلاق آپ نے بغیر کسی ہیل و اجرت کے یا بغیر کسی امتیاز کے آپ کو وہ قانون کی امپلیمنٹیشن چاہیے ہے۔ تو یہ قانون کی امپلیمنٹیشن ابھی بھی بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بلا امتیاز نہیں ہوتی، اس میں امتیاز آ جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑا اہم ہے مدارس کی رجسٹریشن والا معاملہ، بلا شبہ ڈی جی آر ای کی وجہ سے مدارس کی رجسٹریشن معاملہ سٹریم لائن ہوا، لیکن پھر 26ویں ترمیم کے اندر ہم نے تھوڑی سی اور وفاق کے لیول کے اوپر صرف یا وفاقی ٹیریٹوری کے اندر ہم نے ایک دو طریقہ کار پھر دیکھ لیے، لیکن صوبے ابھی تک مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے کلیئر نہیں ہو پا رہے ہیں، ویدر دے گو ود ڈی جی آر ای ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ریلیجیس ایجوکیشن اور دا اولڈ سوسائٹی ایکٹ آف 1860۔ جی بالکل، کیونکہ وہ سوسائٹیز ایکٹ کے اندر تو یہ انڈسٹریز کے نیچے جو ہے وہ آ جاتے تھے۔ یہ بہت ایک ڈیلیما ہے، بڑی ایک عجیب سا سینیریو ہے کہ مدرسہ یہ چاہے کہ میں انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے تحت جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرواؤں، اس کے لیے جب ایک سسٹم بن چکا ہوا ہے تو آئی تھنک وی شوڈ اڈاپٹ دیٹ اسپیسیفک سسٹم۔ لیکن یہ گرے ایریا کیوں جو ہے وہ رہ گیا ہے؟ دیٹ از مائی کویشچن، کیونکہ آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، اوبیسلی سارے علماء جو ہے آپ کے ساتھ میں یہ بیٹھے ہوتے سمجھتا ہوں اس کے اوپر اسٹیک ہولڈر ہیں، مدارس کے ایشو کے اوپر اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور وہ اسٹیک ہولڈر یہ کہتے ہیں کہ جب تک اسٹیک ہولڈرز کو آپ اعتماد میں لے کے کام نہیں کریں گے یہ چیز ایسی گرے ایریا۔ تو یہ اعتماد کی فضا کون بنائے گا اور کب بنے گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیک ہولڈرز کو بھی بنانا چاہیے اور ایڈمنسٹریشن کو بھی بنانی چاہیے، دونوں کو مل کے اس کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے، اور بات چیت اگر ہم ہمیشہ سے زیرو سے شروع کریں گے تو وہ غلط ہوگا۔ جتنا کام ہو چکا ہوا ہے اس کام کے بعد پھر بات چیت چلنی چاہیے، اور پھر اس میں ایک بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ اعتماد کی کمی۔ ماضی کے اندر ہم نے یہ بات دیکھی کہ کہیں پہ کوئی اعتماد جو ہے وہ لوز ہوا ہے آئدر سائڈ کے اوپر، تو اس اعتماد کو دوبارہ سے بحال کرنے کی ضرورت ہے، بحال ہو جائے گا تو وہ لے لیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو ڈی جی آر ای ہے اٹ از دی بیسٹ سلوشن، اور ہمیں ڈی جی آر ای کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ڈی جی آر ای کے لیے باقاعدہ طور پہ قواعد اور ضوابط بنا کے اس کو پھر آگے لانے کی ضرورت ہے۔ ایک مینڈیٹ اس میں یہ بھی تھا کہ جو علوم ہیں وہ مدارس کے اندر باقی علوم تو پڑھائے جائیں گے، لیکن میٹرک تک کی اور ماسٹرز تک کی بھی جو سہولیات جو ہے وہ دی جائیں گی، وہ امپلیمنٹیشن ہوئی کہ اس میں بھی ریزسٹنس ہے؟ نہیں، وہ امپلیمنٹیشن ابھی اختیار کے درجے کے اوپر ہے کہ جو اس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں اختیار کر لے۔ بہت سارے مدرسے اپنے ہاں اس چیز کو لے کے آ چکے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے مدرسے کی بات کرتے ہیں، جامعہ نعیمیہ لاہور کی بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو میٹرک سے لے کے بی ایس تک جو ایجوکیشن ہے وہ ساتھ رکھ دی گئی ہے دینی تعلیم کے، یعنی جو بچہ بھی آئے گا دینی تعلیم پڑھنے کے لیے، وین ہی گریجویٹڈ فرام دینی ایجوکیشن اور ریلیجیس ایجوکیشن، بیچلرز کی ڈگری ملے، اس کے پاس بیچلر کی ڈگری، اس کے پاس بی ایس کی ڈگری ہوگی، وہ پنجاب یونیورسٹی سے ہے یا کسی بھی اور ادارے سے ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو سوچنا بھی چاہیے یہ بار، اور خاص طور پہ دینی اداروں کے استعمال کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ اب صرف اور صرف آپ دینی علوم کے ساتھ دین کا بہتر امیج بھی پیش نہیں کر سکتے ہیں اور دین کی بہتر تعلیم بھی آپ نہیں لا سکتے ہیں جب تک آپ دنیاوی تعلیم کو بھی اس میں شامل نہ کر لیں۔ سر ایک سوال ہے جو بار بار عوام سے بھی جو ہے وہ آتا ہے اور سب کے دلوں میں جو ہے وہ آتا ہے کہ یہ آئیڈیالوجیکل پیرامیٹر کیسے جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ ایکسپینڈ جو ہے وہ کیا جائے تاکہ اس کی ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو جو نان ایکسٹریمسٹ ہو؟ دیکھیے، جب ہم آئیڈیالوجیکل پیرامیٹرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں کمپین ہماری چلتی نہیں ہے پراپر، یعنی انکمپلیٹ ایجنڈا ہے۔ انکمپلیٹ ایجنڈا ہے۔ آپ کو 6 ماہ کے لیے، آپ کو 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے کمپین کا ایک سلسلہ شروع کرنا پڑے گا۔ جتنی بھی میڈیم ہیں ابلاغ کے، ان تمام کے اوپر آپ کو آنا پڑے گا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، ان تمام کے اوپر آپ کو علی الاطلاق اپنے کمپین کو لانا پڑے گا، اور اس آئیڈیالوجی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیغام پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے از دی بیسٹ آئیڈیالوجی فار دا اسٹیٹ، فار دی گورنمنٹ، فار دی کنٹری اینڈ ایون فار دی پیپل ٹو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیغام کو ہمیں آگے ہر طریقے سے پہنچانے کی بھی ضرورت ہے، اور اس پیغام پاکستان میں سے جن چیزوں کا تعلق لیجسلیشن کے ساتھ ہے ان جگہوں کے اوپر لیجسلیشن بھی اب ہو جانی چاہیے۔
تو یہ کیوں میسیج ایمپلیفائی نہیں ہوا پیغام پاکستان کا، اس طرح کیوں نہیں؟ لائک بہت ساری چیزیں ایسی لگتی ہیں اس میں نا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دوز ہو ور ویری فرسٹلی انٹرڈ ان پیغام پاکستان اینڈ دے انڈورس دا پیغام پاکستان، اب وہ سین کے اوپر نہیں ہے، وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. کچھ اور لوگ سین کے اوپر ہمیں نظر آ رہے ہیں جو پیغام پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں، جنہوں نے حقیقتاً اس پورے پیغام پاکستان کو تیار کیا تھا. اگر وہ دوبارہ سے اس کی اونرشپ لیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بہت شکریہ راغب نعیمی صاحب ہمیں جو ہے وہ ٹائم دینے کے لیے. ترین گفتگو آپ نے جو ہے وہ سنی. آبویسلی ایک سلو پلیس جو ہے وہ پروسیس ہے، اور جو بھی سوشولوجیکل فیکٹرز ہمیشہ ہوتے ہیں وہ کوئی ایک دن کے اندر چینج جو ہے وہ نہیں آتا. پرابلمز ہیں، یہ نہیں ہے کہ پرابلمز جو ہے اس سارے ایشو کے اندر نہیں ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آئیڈیلز کو جو ہے وہ ابینڈن نہیں کیا جا رہا، بلکہ مقصد کی طرف جو ہے ایک مہم جو ہے وہ جا رہی ہے، اے ویز ٹو این اینڈ. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو راغب نعیمی صاحب نے جو ہے وہ کی ہے کہ جو لوگ اس کے اوریجنل جو ہے وہ فاؤنڈرز تھے پیغام پاکستان کے، ان کو واپس جو ہے اسی فورس سے اور اسی سے جو ہے ان کو عزیل سے جو ہے ان کو واپس اس طرف جو ہے وہ لے کر آنا جو ہے وہ چاہیے. لیکن جس طرح کے حالات کے تناظر ہیں اور جدید تقاضے ہیں، اس میں تو ایک چیز جو ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ ٹائم کی بھی جو ہے وہ کمی ہے. اب اس گیون ٹائم کے اندر ہم کتنا جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں، یہ ہم سب کا ایک قومی فریضہ ہے. صرف ایک انسٹیٹیوشن یا اسلامک آئیڈیالوجیکل کاؤنسل یا لا انفورسمنٹ یا سی وی اور پی وی والوں کے نہیں، بلکہ بحیثیت ایک قوم جو ہے یہ ایک ضرورت ہے. پروگرام کے اندر آگے بھی اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.